اس وقت خطہ آگ اگل رہا ہے، اور آگ اس طرح اگل رہا ہے کہ دو دشمن، اگر ہم اپنی طرح سے دیکھیں تو دو دشمن ہمارے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور ہمارے ہمسایہ اسلامی ملک پر وہ اس وقت جو ہے بدماشی مسلط کر رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ نیوکلیئر پاور کیوں بن رہا ہے، اس بنیاد پر کہ دنیا کو اسرائیلی بم منظور ہے لیکن اسلامی کسی ملک کا بم منظور نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر دنیا کو اسرائیلی نیوکلیئر بم منظور ہے تو پاکستان کو ایرانی بم بھی منظور ہونا چاہیے۔ جناب چیئرمین، کل ایک بڑے ملک کے صدر نے کہا کہ ایران انکنڈیشنل سرنڈر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ جو غزہ میں وہ کرتے رہے اس کی چھوٹا سا ان کو مزہ حائفہ میں اور تل ابیب میں اور اپنے شہروں میں بھی ملا؟ کیوں انہیں پتہ چلا ان کے چند لوگوں کو کہ گھر گرنے کا کیا دکھ ہوتا ہے؟ ان کو پتہ چلا بنکر میں کیسے جایا جاتا ہے؟ ان کے 24-25 لوگ مر گئے تو دنیا جو ہے وہ اچھل پڑی۔ اور کیوں کہا جا رہا ہے انکنڈیشنل سرنڈر؟ اور اس بات پہ میں ایران کو سلام پیش کرتی ہوں کہ چاہے جیسے بھی وہ لڑ رہا ہے، وہ واحد اسلامی ملک ہے جو لڑ پڑا ہے، وہ ان کو وہ مزہ چکھا رہا ہے جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں چکھا، اور آپ ان کے چہروں پہ خوف دیکھ سکتے ہیں۔ اور تمام مسلمان، چاہے وہ ان کے حکمران پٹھو ہی کیوں نہ ہو اسرائیل کے، وہ دل میں خوش ہیں اور وہ دل میں دعا کر رہے ہیں کہ جو ایران ہے وہ کامیاب ہو۔ جناب چیئرمین، ایک صدر ملک کا دوسرے ملک کے سپریم لیڈر کو کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل نہیں، اب فی الحال قتل کرنے کا نہیں سوچ رہے، قتل کر سکتے ہیں، فی الحال قتل کرنے کا نہیں سوچ رہے، ہم ان کو بم نہیں بنانے دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا ہمارے بارے میں کیا سوچ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل ہمارے بم پہ نظر نہیں رکھے ہوئے؟ اسرائیل کو ہماری جوہری طاقت جو ہے وہ قبول ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایران یہ جنگ خدا نہ خواستہ ہار گیا تو وی آر نیکسٹ۔ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اس ہاؤس میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اس بجٹ اجلاس کو جو ختم ہو جائے گا 20 سے 21 کو، اس کے بعد ہمیں فوری طور پر اس پر اجلاس نہیں بلانا چاہیے؟ کیا ہم خواب خرگوش میں رہیں گے؟ جناب چیئرمین، کہاں گئے انسانی حقوق جب سب سے بڑا لمبردار انسانی حقوق کا کہتا ہے کہ میں کسی ملک کے بھی سربراہ کو قتل کر سکتا ہوں؟ کہاں گئی انٹرنیشنل کمیونٹی؟ کہاں گئی آزادی، خود مختاری؟ صرف اس لیے کہ اگر دنیا میں دفاع کا حق ہے تو صرف گوڑی چمڑی کو حق حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں، اور اس لیے کہ ان کا مذہب کہتا ہے کہ یہ ممالک ہیں، ان کے بچے مار دو، اور اگر ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جہاد کرو تو ان کو یہ قبول نہیں۔ اور اگر بدماشی ہی نیو ورلڈ آرڈر ہے جناب چیئرمین، تو یاد رکھیں کہ آج کوئی ذوالفقار علی بھٹو شہید ہم میں موجود نہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو سب مسلمانوں کو اکٹھا کرے۔ اور اب تک امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا ہے، لہٰذا اب یہ جنگ آپ پہ مسلط ہو تو خود ہی لڑنی پڑے گی۔ اور یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہاں سے واضح پیغام دینا چاہیے ہمارے پارلیمنٹ سے، ہماری حکومت سے، ہماری فوج سے، کہ اگر پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی تو پھر ہم آخری حد تک جانے میں 1 منٹ کا توقف نہیں کریں گے۔ جس دنیا میں پاکستان نہ ہو وہ دنیا بے شک ہماری طرف سے تباہ ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، برباد ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ جناب چیئرمین، ضرورت اب اس امر کی ہے کہ صدر پاکستان، جو سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز کے، صدر آصف علی زرداری، اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے زیر صدارت نیٹو کی طرز پر ایک اسلامی، اس کا نیم البدل ایک پلیٹ فارم ہو، اور یہ دو شخصیات تمام اسلامی افواج کو جمع کریں اور وہ کوشش کریں جو ان سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کامیابی سے کی، اور سب کو اکٹھا کریں، کیونکہ اب ایران کو بھی ادراک ہو چکا ہے کہ بھارت، جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے امریکی ثالثی قبول کرنے سے انکار کیا، کہ بھارت ان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپ رہا تھا اور ان کے اندر بیٹھ کر موساد کے سیل بھارتی چلا رہے تھے، اور پاکستان میں بھی یہ سیل موجود ہیں، را اور موساد کے سیل موجود ہیں، ہر محکمے میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ ان کو بھی پکڑ کر سمندر برد کیا جائے اس سے پہلے کہ یہ ہمیں کوئی ایسا نقصان پہنچائیں۔ دوسری اور آخری چیئرمین میری گزارش یہ ہے
کہ ایک وار فنڈ بنایا جائے. بجٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک وار فنڈ بنایا جائے. ہم ہیں, زندہ ہیں تو ہم تنخواہ لیتے ہیں, ہم زندہ ہیں تو ہم کھاتے ہیں, پاکستان ہے تو ہم زندہ ہیں, اور اس وار فنڈ میں 5 لاکھ سے اوپر جس سرکاری افسر کی تنخواہ ہو وہ ساری اس وار فنڈ میں ڈال دی جائے. اس وقت تک جب تک کہ ہمارا خطہ مضبوط نہ ہو, کسی کو یہ حق نہیں کہ 25-25, 30-30, 40-40 لاکھ تنخواہیں سمیٹ کے گھر جائیں, اور ملک جو ہے وہ اپنی دفاع کے لیے جو ہے پریشان رہے. لہٰذا اس وار فنڈ میں اتنا پیسہ ہو کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے. جناب چیئرمین, اس کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ گزارشات چونکہ میں اس فلور پہ کر رہی ہوں اور 2 ہی ہیں, اس پر آپ غور کیجئے, اور ہمیں اپنی آنکھیں اور کان جو ہیں وہ کھلے رکھنے چاہیے, اور اللہ پہ ایمان اور بھروسہ ہمارا ہے, کیونکہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی. اس وقت خطہ آگ اگل رہا ہے, اور آگ اس طرح اگل رہا ہے کہ 2 دشمن, اگر ہم اپنی طرف سے دیکھیں تو 2 دشمن ہمارے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں, اور ہمارے ہمسایہ اسلامی ملک پر وہ اس وقت جو ہے بدماشی مسلط کر رہے ہیں. اس بنیاد پر کہ وہ نیوکلیئر پاور کیوں بن رہا ہے, اس بنیاد پر کہ دنیا کو اسرائیلی بم منظور ہے لیکن اسلامی کسی ملک کا بم منظور نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر دنیا کو اسرائیلی نیوکلیئر بم منظور ہے تو پاکستان کو ایرانی بم بھی منظور ہونا چاہیے. جناب چیئرمین, کل ایک بڑے ملک کے صدر نے کہا کہ ایران انکنڈیشنل سرنڈر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ جو غزہ میں وہ کرتے رہے اس کی چھوٹا سا ان کو مزہ حائفہ میں اور تل ابیب میں اور اپنے شہروں میں بھی ملا. کیوں انہیں پتہ چلا ان کے چند لوگوں کو کہ گھر گرنے کا کیا دکھ ہوتا ہے, ان کو پتہ چلا بنکر میں کیسے جایا جاتا ہے, ان کے 24-25 لوگ مر گئے تو دنیا جو ہے وہ اچھل پڑی. اور کیوں کہا جا رہا ہے انکنڈیشنل سرنڈر؟ اور اس بات پہ میں ایران کو سلام پیش کرتی ہوں کہ چاہے جیسے بھی وہ لڑ رہا ہے, وہ واحد اسلامی ملک ہے جو لڑ پڑا ہے, وہ ان کو وہ مزہ چکھا رہا ہے جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں چکھا, اور آپ ان کے چہروں پہ خوف دیکھ سکتے ہیں. اور تمام مسلمان, چاہے وہ ان کے حکمران پٹھو ہی کیوں نہ ہو اسرائیل کے, وہ دل میں خوش ہیں اور وہ دل میں دعا کر رہے ہیں کہ جو ایران ہے وہ کامیاب ہو. جناب چیئرمین, ایک صدر ملک کا دوسرے ملک کے سپریم لیڈر کو کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل نہیں, اب فی الحال قتل کرنے کا نہیں سوچ رہے. قتل کر سکتے ہیں, فی الحال قتل کرنے کا نہیں سوچ رہے, ہم ان کو بم نہیں بنانے دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا ہمارے بارے میں کیا سوچ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل ہمارے بم پہ نظر نہیں رکھے ہوئے؟ اسرائیل کو ہماری جوہری طاقت جو ہے وہ قبول ہے؟ ہرگز نہیں. اگر ایران یہ جنگ خدا نہ خواستہ ہار گیا تو وی آر نیکسٹ. کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اس ہاؤس میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اس بجٹ اجلاس کو جو ختم ہو جائے گا 20 سے 21 کو, اس کے بعد ہمیں فوری طور پر اس پر اجلاس نہیں بلانا چاہیے؟ کیا ہم خواب خرگوش میں رہیں گے؟ جناب چیئرمین, کہاں گئے انسانی حقوق جب سب سے بڑا لمبردار انسانی حقوق کا کہتا ہے کہ میں کسی ملک کے بھی سربراہ کو قتل کر سکتا ہوں؟ کہاں گئی انٹرنیشنل کمیونٹی؟ کہاں گئی آزادی, خود مختاری؟ صرف اس لیے کہ اگر دنیا میں دفاع کا حق ہے تو صرف گوڑی چمڑی کو حق حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں, اور اس لیے کہ ان کا مذہب کہتا ہے کہ یہ ممالک ہیں, ان کے بچے مار دو, اور اگر ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جہاد کرو تو ان کو یہ قبول نہیں. اور اگر بدماشی ہی نیو ورلڈ آرڈر ہے جناب چیئرمین, تو یاد رکھیں کہ آج کوئی ذوالفقار علی بھٹو شہید ہم میں موجود نہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جو سب مسلمانوں کو اکٹھا کرے. اور اب تک امام مہدی اور